अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 87 ता 97 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़न्नूनि इज़ ज़हबा मुग़ादिबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहू मिनल गम्मि वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अन्त खैरुल वारिसीन। फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया वअस्लखना लहू ज़ौजह इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैराति व यदऊनना रहबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल मुमिनीन वजअलनाहा वब्नहा आयतल लिल आलमीन। इन्न हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। वतकत्तऊ अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। फमन यामल मिनस्सालिहाति वहुवा मुमिनुन फला कुफ्रान लिसहयिही व इन्ना लहू कातिबून। वहरामुन अला कर्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। हत्ता इज़ा फुतिहत यहजूजु व महजूजु व हुम मिन कुल्ली खदबिन यंसिलून। वक्तरबल वहदुल हक्कु फ़इज़ा हिय शाखिसतुन अब्सारुल लज़ीना कफ़रू।
یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هذا بل کننا ظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور ذوالنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا، تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیریوں میں پکارا، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کے لیے اس کی بیوی سنواری۔ بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں۔ اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں کے لیے نشانی بنایا۔ بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری عبادت کرو۔ اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے کر لیے، سب کو ہماری طرف پھرنا ہے، تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا، تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، اور قریب آیا سچا وعدہ، تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ یعنی حضرت یونس ابن متی کو اپنی قوم سے جس نے ان کی دعوت قبول نہ کی تھی اور نصیحت نہ مانی تھی اور کفر پر قائم رہی تھی، آپ نے گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور اہل کفر کے ساتھ بغض اور اللہ کے لیے غضب کرنا ہے، لیکن آپ نے اس ہجرت میں حکم الہی کا انتظار نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا۔ کئی قسم کی اندھیریاں تھیں، دریا کی اندھیری، رات کی اندھیری، مچھلی کی پیٹ کی اندھیری۔ ان اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا کی کہ میں اپنی قوم سے قبل تیرا اذن پانے کے جدا ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر پہنچا دیا۔ مصیبتوں اور تکلیفوں سے جب وہ ہم سے فریاد کریں اور دعا کریں، یعنی بے اولاد بلکہ وارث عطا فرما، خلق کی فنا کے بعد باقی رہنے والا، مدعا یہ ہے کہ اگر تو مجھے وارث نہ دے تو بھی کچھ غم نہیں، کیونکہ تو بہتر وارث ہے۔ فرزند سعید جو بانجھ تھی اس کو قابل ولادت کیا، یعنی انبیاء مذکورین، پورے طور پر کہ کسی طرح کوئی بشر اس کی پارسائی کو چھو نہ سکا، مراد اس سے حضرت مریم ہے، اور اس کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا اپنے کمال قدرت کی کہ حضرت عیسیٰ کو اس کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ دین اسلام یہی تمام انبیاء کا دین ہے، اس کے سوا جتنے ادیان ہیں سب باطل، سب کو اسی دین پر قائم رہنا لازم ہے، نہ میرے سوا کوئی دوسرا رب، نہ میرے دین کے سوا اور کوئی دین، یعنی دین میں اختلاف کیا اور فرقے ہو گئے، ہم ان کے اعمال کی جزا دیں گے، دنیا کی طرف تلافی اعمال و تدارک اعمال کے لیے، یعنی اس لیے کہ ان کا واپس آنا ناممکن ہے۔ مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کا شرک و کفر سے واپس آنا محال ہے۔ یہ معنی اس تقدیر پر ہیں جبکہ لا کو زائدہ قرار دیا جائے، اور اگر لا زائدہ نہ ہو تو معنی یہ ہوں گے
کہ دار آخرت میں ان کا حیات کی طرف نہ لوٹنا ناممکن ہے۔ اس میں منکرین بعض کا ابطال ہے، اور اوپر جو کلن الینا راجعون اور لا کفران الساجی فرمایا گیا اس کی تاکید ہے۔ یہ تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے۔ قریب قیامت اور یاجوج ماجوج دو قبیلوں کے نام ہیں، یعنی قیامت۔ اس دن کے ہول اور دہشت سے اور کہیں گے دنیا کے اندر کہ رسولوں کی بات نہ مانتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوا، شان نزول بھی اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین کو یہ بتانے کا، سمجھانے کا اور جگانے کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے صدقے ہم اس عظیم قوم امت کا حصہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر بہت بڑا مقام ہے، اور اس کا مقام اس لیے بھی ہے کہ ہم اس پاک مقدس میسیج کی، جو اللہ تعالیٰ کی جو پاک مقدس کی جو کتاب ہے، اس میسیج کو ہم دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی توفیق دے رکھی ہے۔ آپ جو معزز ناظرین مجھے دیکھتے ہیں، آپ سے بھی یہ استدعا ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود دیکھیں، پورا دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنی فیملی کے اندر اس کو ڈسکس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور آگے شیئر کریں، جہاں تک کہ آپ آواز کو شیئر کر سکتے ہیں، اس پروگرام کو شیئر کر سکتے ہیں، ضرور اس یوٹیوب کے چینل کو آگے شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اس پروگرام کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔